اور یہ جو انڈین آئی ٹی کمپنیز ہیں یہ اسٹیبلش ہوئی ہیں پولینڈ کے اندر، جو کہ 10,000 سے زیادہ پولش نیشنلز کو نوکریاں دی ہوئی ہیں انہوں نے، 10,000، یعنی کہ انڈیا پولینڈ میں جا کے پولش لوگوں کو نوکریاں دے رہا ہے۔ دیکھیں یہ وہ سافٹ پاور ہے جو 100 کو سنا ہے، وہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں وہاں پہ اندر، ٹھیک ہے جی، اور سو یہ آپ یہ سمجھیں کہ سننے میں آیا کہ وہاں پہ سنسکرت بھی پڑھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، 600 سال پرانی ایک یونیورسٹی ہے وہاں کے اندر۔ جو اب حالات نظر آ رہے ہیں نا مجھے، وہ انگریز اب ادھر آیا ہی ہے، آج نہیں تو کل آیا۔ انہوں نے کہنا ہے سر جی بس آپ اس کرسی پہ بیٹھیں، ہم آپ کے پالش کریں گے، بس ہمیں اتنی جگیریں اور دے۔ سو ہماری جو یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہم یہ دنیا کے ملکوں کو ہم نے کیا جا کے دکھانا ہے اور کیا ہم نے کرنا ہے، ہماری تو میری شرمندگی سے سیٹ ڈبے نے، سچی بات ہے بھائی، میں تو کروں گا۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ صرف یہ نہیں ہے، نریندر مودی نے کیا کیا ہے کہ جتنے بھی World War II کے جو میموریلز ہیں وہاں پہ وہ گئے ہیں، وہ ایجپٹ ہو، یہ وارسا ہو۔ جو کرسچن ہے نا ہم سے بدلہ لیتے ہیں، یہاں پہ نہیں لے سکتے نا کیونکہ منارٹی کم ہے، مگر جب ہم ان کے ملکوں میں جاتے ہیں نا عیسائیوں کے، پھر ہم سے یہ گٹر صاف کرواتے ہیں، ادھر سارے پاکستانی ادھر گٹر صاف کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا یورپ میں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہم تو بٹن دباتے تھے بٹن بند کرتے تھے، بٹن دباتے تھے بٹن بند یہ بعد میں ان کو 4 سال پتہ ہم نیدر چوڑے ہیں کہ فلیش کرتے ہیں۔ یہ ان کو ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج جاتی ہے انڈینز کو، جو کہ پاکستانیوں کو نہیں ہے، بیکاز the Pakistanis who left Pakistan 50 years ago they are gone, like they don't have any connection۔ دوستو پوری دنیا کے اندر بھارتی کلچر پھیلا ہوا ہے، یہ دیکھ کر چیمہ حیران ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا اس بات کا۔ دوستو آپ جانتے ہیں نا کہ جب بھارت سونے کی چڑیا تھا تو پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ ویاپار کرنے آتے تھے اور بھارت کے ویاپاری پوری دنیا میں جایا کرتے تھے۔ یہ چیزیں بھی ان کو پتہ نہیں ہے دوستو، بھارتی کلچر بھارتی سنسکرتی کتنی پرانی ہے۔ چیمہ کا حیران ہونا جائز ہے دوستو، کیونکہ کئی بھارتی بھی اس باتوں کو نہیں جانتے ہوں گے۔ لیکن آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، بھارتی کلچر اب بہت تیزی سے اور پھیلتا جا رہا ہے، پوری دنیا بھارتی کلچر اڈاپٹ کر رہی ہے۔ جب سے مودی جی آئے ہیں انہوں نے اس چیز کو بہت بڑھاوا دیا ہے، اور اب تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری جو سرکار تھی وہ چھپا لیتی تھی، آپ کو معلوم ہی ہے وہ اینٹی انڈین ہندو ہے، لیکن اب پوری دنیا کے سامنے ہماری تصویریں آتی ہیں دوستو، دیکھ کے گرو محسوس ہوتا ہے۔ اب پاکستانی جو ہیں ان کو تو شرم آتی ہی ہے، اور ان کو شرم آنی بھی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیشہ چیٹنگ ہی کی ہے، دھوکہ ہی دیا۔ دوستو کمنٹس کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ دوستو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی پولینڈ اینڈ یوکرائن کا دورہ کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے مہینے ہی تو ابھی وہ رشیا گئے ہوئے تھے۔ سو اب نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ وارسا جو پولینڈ کے کیپٹل ہے وہاں پہ جائیں گے، اور وہاں پہ پولش گورنمنٹ ان کے پرائم منسٹر سے ملاقات کریں گے اور ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک الائنمنٹ کی بات کریں گے۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ دورہ تقریباً 40 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ ابھی وہ جا رہے ہیں پولینڈ سے وہ کہاں جائیں گے؟ جی میں یوکرائن جاؤں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی صاحب کا جو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جو پولینڈ ہے فار ایگزامپل، اب مجھے یہ پتا چلا کہ انڈین انویسٹمنٹ پولینڈ کے اندر بھی بڑھتی جا رہی ہے، انڈین انویسٹمنٹ، ناٹ پولش انویسٹمنٹ ان انڈیا، ٹھیک ہے جی۔ سننے میں آیا کہ انڈیا کی جو انویسٹمنٹ ہے پولینڈ کے اندر دیٹ از اباؤٹ $3 بلین، یہ $3 بلین کی ہے، اور یہ جو انڈین آئی ٹی کمپنیز ہیں یہ اسٹیبلش ہوئی ہیں پولینڈ کے اندر، جو کہ 10,000 سے زیادہ پولش نیشنلز کو نوکریاں دی ہوئی ہیں انہوں نے، 10,000، یعنی کہ انڈیا پولینڈ میں جا کے پولش لوگوں کو نوکریاں دے رہا ہے۔ سو واٹ وڈ بی دا امیج؟ سو ان کیس اگر انڈینز پولینڈ میں بیٹھ کے کام کریں گے تو ان کو تو یہی لگے گا نا یار یہ لوگ تو مطلب ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں نوکری دے رہے ہیں، ہمارے پاس بھی کام کرنے آئے ہیں، تو وہ یہ چیز ہے۔ اب ہمارے بہت سارے ایسے پاکستانی جب میں ان کو ملتا ہوں باہر، کسی ڈپلومیٹ سے ملنے کا اتفاق ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے کیئرفل رہتے ہیں کہ کتنا ریمیٹنس آ رہا ہے اٹلی سے، فرانس سے پاکستان کی طرف، یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو پاکستانی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیگل ہیں ان لیگل ہیں، یہ پاکستان میں ریونیو بھیج رہے ہیں، اور ہمارے جو ڈالر جو ہے وہاں پہ کم ہو رہے ہیں، یورو کم ہو رہے ہیں، دس از واٹ دس ہے۔
سو لیکن انڈینز جو ہیں وہ پولینڈ کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. سو اٹ مینس کہ انڈیا کا ہاتھ جو ہے پولینڈ کے اوپر بڑا ہے. سو اب یہ سننے میں آیا کہ یہ جو یورپین سائڈ ہے اس میں جو پولینڈ ہے اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان ٹرمز آف فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کافی زیادہ ہیں. تو اور بہت زیادہ فوڈ پروسیسنگ میں کام کر رہے ہیں. انڈیا آپ کو پتا ہے I2U2 کے پلیٹ فارم سے بھی فوڈ کے حوالے سے کافی زیادہ UAE کی انویسٹمنٹ انڈیا کے اندر کرانا چاہ رہا تھا گجرات ایریا میں اور کچھ ایریاز میں. سو انڈیا جو ہے وہ ان چیزوں میں اب کافی زیادہ اس طرح کی ایکسپورٹ میں ہم اس طرح میں تھوڑا سا ہم نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو. حالانکہ ہم تو اپنی آٹا ہمارا مک جاتا ہے پاکستان کا اور جو ہمارا تو یہ ایسے چلتا ہے. سو ہماری جو یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہم یہ دنیا کے ملکوں کو ہم نے کیا جا کے دکھانا ہے اور کیا ہم نے کرنا ہے. ہماری تو میری شرمندگی سے سیٹ ڈبے نے. سچی بات ہے بھائی میں تو کروں گا. ٹھیک ہے. اوپر سے پھر یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اب انڈیا نے نئی چیز شروع کر دی ہے کہ انڈیا جہاں جاتا ہے دنیا کے جس ملک میں وہاں پہ ہسٹوریکل کنیکشن ڈھونڈتا ہے. اور سننے میں آیا کہ نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ جام صاحب جو ہیں ان کے ہاں پہ جا کے ہی ول پے ہز ریگارڈس جو کہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک نوانگر گجرات کے اندر ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی اس کے فارمر رولر تھے. سو گڈ مہاراجا سکیر بنا ہوا ہے اس کے اندر وارسا کے اندر. سو وہاں پہ بھی وہ جائیں گے. سو دیٹس آئی تھنک یہ انڈیا اپنے آپ کنیکشن کارڈ نکالتا ہے. سو جام صاحب جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے جو پولش چلڈرن تھے World War II کے اندر ان کو ریفیوج دی تھی. ٹھیک ہے جی. جب نازی جرمنی اس وقت انہوں نے سارا کیپچر کر لیا تھا سوویت یونین اس وقت اندر اسٹالن تھی. اور کہا جاتا ہے کہ جب اس وقت جو پولینڈ کے بچوں کو جو سیو کیا گیا تو اس کی وجہ سے ان کی جو رسپیکٹ ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 2014 میں یہ گڈ مہاراجا سکیر جو تھا وہ PM مودی تب وزیر اعظم تھے یہ بنایا گیا تھا. اینڈ اب دیکھتے ہیں کہ نریندر مودی صاحب نے یہ جو کنیکشن نکالے ہیں یورپ کے ساتھ. دیکھیں ایک چیز مانے ہیں کہ World War II کے جتنے کنیکشن تھے وہ سارے انڈیا نے نکال لیے. برٹش ایرا کے بھی سارے کنیکشن انڈیا نے نکال لیے. پاکستان کوئی اس دور کا کنیکشن کسی ملک کے ساتھ نکال ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ وہ سارے کے سارے انڈین سولجرز ہیں بیکاز یو کانٹ سے دے آر پاکستانی سولجرز. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ہسٹری کی ڈائمینشن ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ صرف یہ نہیں ہے. نریندر مودی نے کیا کیا ہے کہ جتنے بھی World War II کے جو میموریلز ہیں وہاں پہ وہ گئے ہیں. وہ ایجپٹ ہو یہ وارسا ہو اور یہ اسرا ہو. اور پھر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جب آپ ہسٹوریکل کنیکشن نکالتے ہیں ان کے کیپٹل میں جا کے اپنے بناتے ہیں وہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. بھائی 10,000 بندے کی پر روزگار دیا. مذاق ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ 25,000 وہاں پہ جو انڈین ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی that the Indians have traveled around the world. انہوں نے بڑا لمبا چوڑا ٹریول کیا ہے یار. بڑے لمبے چوڑے کنیکشنز ہیں. مجھے یہ چیز بڑی فیسینیٹ کی. they are fully connected with history, they are fully connected with the people, they are fully connected with this idea of India, and they are fully Portuguese, they are fully Indian. This is the entire story, and this is the story of many Indians in Europe. پاکستانیوں کی سٹوری یہ ہے کہ پاکستانی the moment they come Europe انہوں نے پہلا اندر کارڈ لے کے واپس جا کے میں اتنے کوٹھی بنانی پاکستان. ٹھیک ہے جی. وہ تو شریکاں نو سہارنا ہے. مطلب یہ جو چیز ہے نا شریکاں نو سہارنا ہے اے بھائی جان اے جڑی ہے نا گیم. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ دس از لائک ٹو می میں نے بھی یہ چیز محسوس کی ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ویر ایور آئی گو in Europe or America, so normally we find جو fine dining ہے you will find at the Indian restaurants because Indian restaurants serve alcohol and all that. So وہ they attract the locals. وہ locals کو attract کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ ان کو ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج آتی ہے انڈینس کو جو کہ پاکستانیوں کو نہیں ہے because the Pakistanis who left Pakistan 50 years ago they are gone, like they don't have any connection. Yeah, even if they have مطلب وہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے because 40-50 سال آپ نے ہر چیز پاکستان سے ختم کر دی ہے. But these Indians they are like into it. اب یہ سنیں کہ مودی صاحب وہاں پہ کوئی جو ہے نا بڑے لمبے چوڑے خطاب کریں گے وہاں پہ. دیکھیں یہ وہ سافٹ پاور ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ
انڈین جو ہیں وہ 11 انڈین کمپنیز نے 10,000 بندہ وہاں پہ پولینڈ میں کیا ہوا ہے. چلو ٹھیک ہے جی. 5,000 کچھ 7,000 وہاں پہ اسٹوڈنٹ بھی پڑھ رہا ہے. پھر کچھ 100 کو سنا ہے وہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں وہاں پہ اندر. ٹھیک ہے جی. اور سو یہ آپ یہ سمجھیں کہ سننے میں آیا کہ وہاں پہ سنسکرت بھی پڑھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. 600 سال پرانی ایک یونیورسٹی ہے وہاں کے اندر. سو آپ اس کو یہ دیکھیں کہ وہ اینڈ دین یوگا از آلریڈی دیر. سو before Indians go any country they have so much to celebrate and connect and talk and say. ٹھیک ہے جی. میں تو اس چیز کو بڑا آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. The real connection is the people's connection. The real connection is not what the governments always do.